نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 تلاوت کی ہے۔ چونکہ گزشتہ آیتوں میں وہم ہو سکتا تھا کہ قبلے کا حکم صرف وطن کے لیے ہو، سفر میں جس طریقے سے 4 کی جگہ فرضوں میں 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، یا رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، قبلے میں بھی ایسی ہی آسانی کر دی گئی ہو کہ یا تو مسافر بیت المقدس کو رخ کر لے یا اسے ہر طرف رخ کرنے کا اختیار ہو، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف کو اپنا منہ پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے منہ کو مسجد حرام ہی کی طرف کو کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی ان کا خوف جو تمہارے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں، تمہارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دوں اور کسی طرح تم ہدایت یاب ہو جاؤ، ہدایت پالو۔ اس آیت کریمہ میں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فرمایا، مگر ان میں سے ناانصاف اور جھگڑالو لوگ اب بھی کج بحثی اور زبان درازی کیے جائیں گے کہ اہل کتاب تو یہ کہیں گے کہ اسلام عجیب دین ہے کہ اس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، کبھی کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف کو، یا یہ کہ مسلمانوں نے محض اپنی قوم اور ملک کی محبت میں انبیاء کرام کے قبلے یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ معظمہ کو اختیار کر لیا۔ مشرکین عرب یہ کہیں گے کہ مسلمان آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، آج تو انہوں نے اپنا قبلہ بدلا، آئندہ اپنا دین بدل کر ہم میں مل جائیں گے۔ چونکہ اس قسم کے خیالات انہیں اسلام سے روکتے اور کفر پر جماتے تھے، اور کفر و شرک تو بڑا ظلم ہے، اس لیے انہیں یہاں پر ظالم فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ بڑا ظلم اور ناانصافی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو خالق حقیقی ہے، وہ رب ہے، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور ہم اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شامل کر لیں، اس لیے اس کو ظلم کہا گیا۔ یہاں پر للناس کے بعد اللہ کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ظالم حقیقتاً انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت سے خارج ہیں، لہذا اے مسلمانوں فلا تخشوہم، ان سے بالکل بھی تم خوف نہ کرو۔ ہمیشہ ایسے ہی یہ اعتراضات کرتے رہیں گے
اس سے اسلام کی ترقی نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ اور الحمدللہ آج دنیا کے اندر بہت سارے ظالمین اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے، دن دونی اور رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ سب فضل ہے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا۔ سامعین اکرام، چونکہ قبلے کی تبدیلی نہایت شاندار کام تھا اور اس کے متعلق سینکڑوں احکام اور مخالفین کا اس پر زیادہ شور، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ان کے خاص خاص احکام مختلف پہلوؤں سے اور مختلف حکمتوں سے بیان فرمائے۔ پہلے تو تبدیلی فرماتے وقت فرمایا کہ ابھی اسی وقت تم جو ہو وہ منہ مسجد حرام کی طرف کو پھیر لو۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی نمازوں میں ادھر ہی منہ کیا کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس مسجد ہی کی خصوصیت نہیں، تم کوچو بازار میں، مکانات میں، میدانوں میں، جہاں کہیں بھی ہو، کعبۃ المکرمہ ہی کی طرف کو منہ کر کے نمازوں کو ادا کرنا۔ اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وطن کی بھی کوئی قید نہیں۔ اے نبی علیہ السلام، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، آپ بھی کعبے ہی کو رخ کیا کریں۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی بحر و بر، خشک و تر، عرب و عجم، غار و پہاڑ، جہاں کہیں بھی ہو، ہمیشہ کعبۃ المکرمہ ہی کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یہ ہمیشہ کے لیے قطعی فیصلہ کر دیا گیا، کیونکہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی بے شمار فائدے ہیں۔ اب تم پر کسی کفر کرنے والے کا کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑک رہی ہے، جو جاہل ہیں، اس پر وہ اب بھی بکواس کرتے رہیں گے، انہیں بکواس کرنے دینا اور تم ان سے کوئی خوف نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ ہمارا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن قلوب کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، مولا رب العزت ان لوگوں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حکم پر گردن جھکاؤ، ہماری اطاعت کرو۔ اس کعبہ مکرمہ کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی، تمہارا دین کامل کر دیا، تمہیں ہم نے کامل پیغمبر عطا فرمائے، تمہارا قبلہ بھی کامل ہوا، لہذا ہمارا منشا یہ ہے کہ تم ہدایت پاؤ، اور یہ کعبہ ہی تمہاری ہدایت گاہ ہے کہ یہیں سے چشمہ ہدایت یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور یہاں ہی دین ابراہیمی کے ارکان حج اور قربانی وغیرہ قائم ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ مولا رب العزت نے کعبۃ المکرمہ کو ہمارا قبلہ بنایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ مولا رب العزت نے جگہ جگہ قرآن عظیم میں اپنی نعمتوں کے نزول کا ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہم سے یہ بھی کہا کہ تم ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو، ہم سے تم طلب مغفرت کرتے رہو، ہم تمہارے اوپر رجوع برحمت ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔